پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان علی عادل روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے، اور اگر موسیقی، گانے یا میوزک میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کے سفر کا ساتھی بن جاتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث سے مروی۔ حسان ابن ثابت ایک صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ترانے کے انداز میں، یعنی خوبصورت آواز اور انداز میں نظم پڑھی یا نعت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھیان سے سنا۔ اللہ کی حمد پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑے غور سے سنا۔ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھی گئی حمد یا نعت خوش الہامی کے ساتھ اچھے آواز اور اچھے انداز میں پڑھنا، یہ سب جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ترانے، نظمیں، غزلیں وغیرہ جس میں نیکی اور بھلائی اور جذبہ ایمانی کی طرف ابھارا جاتا ہو، اس کو سننا اور سنانا بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے دوستو، اس میں انسٹرومنٹس نہ ہوں سوائے دف نامی انسٹرومنٹ کے، جو ایک طرف سے کھال سے منڈھا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خالی ہوتا ہے۔ بچیوں کو کچھ خاص موقعوں پر اللہ کے رسول نے دف کو بجاتے دیکھا تو خاموشی اختیار کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں دوستو ہمارا سفر بھی ہماری عبادت یا نیکیوں کا ذریعہ بنے، تو چاہیے کہ اللہ کا ذکر یا کوئی اور دین کی بات سفر میں کریں۔ الا یہ کہ ضروری کاروباری یا سماجک بات کرنی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سفر میں فضول، لغو یا کوئی اور نازیبا باتیں کرنا جائز نہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ عام طور پر بھی لایانی، چغلی، غیبت اور بہتان کی باتوں سے تو حتی الامکان ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب باتیں نیکی برباد اور گناہ لازم کی مصداق ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کی دعا کے معاون ہیں حکیم عطا الرحمن اجملی اور سلیم قریشی صاحب۔ دوستو آپ کو اگر راہ سکون کی یہ کوشش پسند آتی ہے تو درخواست ہے کہ ہماری آڈیوز ویڈیوز کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کی مہربانی فرمائیں۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال، صحت اور تندرستی اور اپنے سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔ الہی دیا جس نے لا کر